ایمانی ماحول دیکھ رہے ہو، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے بھی ایمانی ماحول کو دیکھ رہے ہو۔ یہ آپ نے اپنی دعاؤں میں فرمایا اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ایمان کو ہماری چہیتی چیز بنا اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما۔ پتا چلا کہ اپنے گھر کو مزین کرنے کی چیز ایمانی ماحول ہے۔ ہمارے گھر میں جتنا ایمانی ماحول آئے گا اتنا ہمارے گھروں میں زینت بڑھے گی۔ ہمارے بچے نیکی اور تقوی پر آئیں گے تو ایمانی ماحول کے نتیجے میں گھروں میں زینت آئے گی۔ اور آپ نے اپنی دعاؤں میں آگے فرمایا وَقَرِّبْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ تو تیری نافرمانی سے اور تیری ناشکری سے اور تجھے ناراض کرنے والی چیزوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، تاکہ یہ چیزیں ہمیں ناپسندیدہ ہو جائے۔ جیسے بو اور گوبر سے بدبو ہوتی ہے، گناہوں سے تو ہمیں نفرت عطا فرما۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ ایمان کی دولت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن میرے بھائی جتنا ایمان پر ہم محنت کریں گے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوگا، ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوگا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لاڈلے نبی، لیکن اپنی اولاد سے محبت ہے، لیکن کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے گھر پر کسی کی دعوت ہوئی تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کہا کہ علی کیا اچھا ہو ابا کو بھی دعوت دے دے، شاید ابا نے کھانا نہیں کھایا ہوگا اور ابا بھوکے ہوں گے۔ یہاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی تو یہاں گھر میں آنے کے بعد دیکھا کہ دیوار کے اوپر فیشنیبل پردے لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا لاڈلا نبی اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے جب سفر میں جاتے تھے سب کے اخیر میں حضرت فاطمہ کے آ جاتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے تاکہ بچی سے جدائی کا فاصلہ کم سے کم ہو اور میری بچی کی جدائی کم سے کم رہے۔ لیکن یہاں جب پردہ دیکھا آپ ناراض ہو کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی پیچھے پیچھے، فرمایا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا آپ نے فرمایا نبی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جس گھر کے اندر میں زیب و زینت ہو اور جس گھر کے اندر میں فیشنیبل چیزیں لگی ہوئی ہو۔ آپ ناراض ہو کر کے روانہ ہو گئے۔ تبوک کے سفر سے آئے ہیں، لمبا سفر ہے، یہاں حضرت عائشہ نے گھر کو صاف کیا ہے اور گھر کے بیچ میں پردہ لٹکایا ہے، اس میں تھوڑی تصویریں تھی اور اس میں جاندار چیزوں کے فوٹو اس میں بنے ہوئے تھے۔ یہاں حضرت عائشہ نے حضور کا استقبال کیا۔ جب آپ آئے ہیں حضرت عائشہ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سلام کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ جن کی برات کی آیتیں آسمانوں سے آئی ہے، اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی محبوب کا سر میرے گود میں ہوتا تھا اور آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ سردی کے زمانے میں حضور کا سر میری ران پر ہوتا تھا اور وحی آتی تھی، اتنا بوجھ لگتا تھا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ فرمایا میرے کمرے میں حضور مدفون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں بنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ حضور کے استقبال میں کھڑی ہے اور کتنے دنوں کے بعد حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن کمرے میں جب فوٹو والا کا کپڑا دیکھا تو آپ علیہ السلام ناراض ہو کر کے روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں تصویریں لگی ہوئی ہے اور جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت پردے کو پھاڑ دیا اور تصویروں کو نکال دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہو، اپنی فیملی سے محبت ہو، لیکن ہمیں یہ فکر ہو کہ مرنے کے بعد ہماری اولاد قبر میں جائے تو قبر ان کے لیے جنت کا باغ بنے۔ ہمارے مرتے مرتے ہم اپنے اولاد کو ایمانی ماحول میں چھوڑ کر کے جائیں اور ہم دین کے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے نماز کا حکم دیا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کونوا انصار اللہ، دین کے مددگار بنو، مسجد کے کاموں میں مددگار بنو، مدرسے کے کاموں میں مددگار بنو۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے حضرت عیسیٰ نے خاص لوگوں سے کہا کون دین کی مدد کرے گا تو خاص لوگوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم دین کے مددگار ہیں۔ میرے عزیزو، ایمان آنے کے بعد
ہماری زندگی ایمانی صفات پر آئے، ہماری زندگی میں شکر ہو، ہماری زندگی میں صبر ہو، ہماری زبان میٹھی ہو، ہم اپنی فیملی کے ساتھ محبت سے رہتے ہو، ہم ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ اس کے سلوک سے رہتے ہو، ہمارے ذریعے سے محلے میں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا محلے کی بیوائیں ہم سے خوش ہو، اور اگر ہم گاؤں کے ذمہ دار ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ شادی کے موقع پر اور رشتہ کرنے کے موقع پر جو رسم و رواج ہے، وہ رسم و رواج میرے گھر سے مجھے نکالنا ہے، اس لیے کہ صدیق اکبر کو اللہ نے بڑا مقام دیا، اللہ کے نبی کا تعاون کیا، اور سارے رسم و رواج کو صدیق اکبر نے توڑا ہے، اور میرے اور آپ کے لاڈلے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک ایسی شریعت بتائی ہے کہ اس شریعت کی باتوں کو جو بھی اپنے گھر میں لائے گا، گھر میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، برکتیں ہوگی، چھوٹے بڑوں کی عزت کریں گے، بڑے چھوٹوں کو شفقت کریں گے، اور وہاں مرد اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے رہے گا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے رہے گی، اور اگر گھروں میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں آ گئی تو چور دروازوں سے شیطان کے بچے گھس جائیں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے، وہ چور دروازوں سے گھستے ہیں، نماز چھوڑنے کے راستے سے شیطان گھروں میں گھستا ہے، جگار کھیلنے کے راستے سے شیطان کے بچے گھروں میں آتے ہیں، شراب پینے کے راستے سے ہمارے گھروں میں شیطان کے بچے آ جاتے ہیں۔ خدائے پاک کی قسم، دیکھنے والوں کو نظر آتا ہے کہ جن گھروں میں نمازیں نہیں ہیں، در و دیوار پر بھوت اور پلیت بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن گھروں میں ناپاکیاں ہے، اور جن گھروں میں حرام کمائی ہے، اور جن گھروں میں اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، چاہے کروڑ پتی ہو لیکن ان کے گھروں میں شیطان کے بچے ہیں، اور وہ شیطان کے بچے باری باری گھر کے سارے افراد کو پریشان کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنت کو اپناؤ، سنت کو اپنانے کے نتیجے میں شیطان کے بچے گھروں سے نکل جائیں گے۔ کھانا کھائے بسم اللہ پڑھ کر، سونے کے موقع پر دعا ہے، اٹھنے کے موقع پر دعا ہے، یہ سنتوں میں طاقت ہے۔ سارا خیری نظام اس آدمی کی طرفداری میں ہوگا، اس لیے ہمارے بڑے یہاں اجمیر میں سونے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے، وہ پاگل نہیں تھے، وہ نادان نہیں تھے، وہ کم عقل نہیں تھے، بڑے سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے جتنی سنت گھروں میں آئے گی تو اس کے نتیجوں میں تھوڑی تھوڑی آمدنی میں گھروں میں برکت ہوگی، اس کے نتیجے میں گھروں میں پیار ہوگا، بڑھاپے میں سکون ملے گا، ہم اپنی اولاد کو اچھی حالت میں چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے، اور ہمارے گھروں میں اطمینان ہوگا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جتنے بھی رواجات ہیں آج امت مسلمہ رواجات میں بہہ گئی۔ ایم پی میں جاؤ کیسے کیسے رواجات ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی سنت کے مطابق کرو۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیا ہے، اور ام ایمن کو کہا نماز کے بعد آپ گھر آئے، ام ایمن فاطمہ کو رکھاؤ حضرت علی کے وہاں، اور حضرت عائشہ کا نکاح ہوا ہے، بخاری شریف میں ہے۔ آپ علیہ السلام خود حضرت عائشہ کو لینے گئے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے وہاں خود لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ سفر میں ہیں اور حضرت صفیہ سے نکاح ہوتا ہے، آپ کی لاڈلی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے صحاباؤں کو کہا دسترخوان بچھاؤ، کھجور رکھی، گھی رکھا، پنیر رکھا، اور کہا یہ کھا لو، یہ صفیہ کے سے نکاح ہوا ہے، اس کا ولیمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا ولیمہ آپ نے حضرت زینب سے نکاح کے موقع پر کیا ہے، 300 لوگوں نے کھایا ہے، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب کے نکاح میں 300 لوگوں کو 10-10 لوگوں کو بلایا، اور لوگ آتے رہے، کھاتے رہے، اور لوگ وہاں سے چلے گئے۔ سب سے بڑا ولیمہ آپ کا صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کے موقع پر ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے میری سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے عزیزوں، فرض کو زندہ کرو گے کتنا ثواب ملے گا۔ کل ہم مر کے جائیں تو ہم نے اپنے گاؤں میں جو رواجات ہو، میں سمجھتا ہوں گاؤں میں کوئی بڑا سمجھدار آدمی ہو، اور میں خصوصاً جوانوں کو کہتا ہوں کہ میری شادی ہونی ہے،
میں علماء کو پوچھ کر اپنی شادی کے موقع پر رواجات کو ہٹاؤں گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مقام کے آدمی ہے، وہ تابعی ہے، صحابی نہیں ہے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز حکومت پر آنے سے پہلے دیکھا کہ میرے خاندان کے بڑے ایک زمین کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، جو زمین آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو نہیں دی تھی، مجھے حکومت کی گدی پر آنے دو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز حکومت کی گدی پر بیٹھے، سارے بنو امیہ کو جمع کیا اور یوں کہا، یہ امام ابو داؤد نے اسے نقل کیا ہے، فرمایا او بنو امیہ والو، جو زمین میرے لاڈلے نے حضرت فاطمہ کو نہیں دی تھی، ہمارے باپ داداؤں نے اس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، آج میں وہ زمین بیت المال میں جمع کراتا ہوں، میرا کوئی حق نہیں ہے، پوری امت کا حق ہے۔ آپ حضرت عمر ابن عبدالعزیز تقوی والے تھے، زبردست تقوی تھا، حکومت کی گدی پر ہے، عید کے 1-2 دن پہلے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی دروازے پر آئی تو باتیں کرتے کرتے ابا سے اپنے منہ کے اوپر دوپٹہ رکھ دیا، اوڑھنی رکھ دی، تو پوچھا بیٹی دوپٹہ کیوں رکھ دی ہے؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا، عمر بادشاہ بنے ہو اور عید کا وقت قریب آیا ہے، محلے میں لوگوں نے نئے نئے کپڑے سیے ہیں اور آپ کی بچیوں نے کپڑے نہیں آئے، فرمایا اور پرانے کپڑوں میں عید ہو جائے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز رو پڑے، بیٹھ گئے، فرمایا بیٹی برداشت کر لو بیٹا، موت کے بعد کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، فرمایا تمہارے باپ سے اس کا مطالبہ مت کرو، موت کے بعد تمہارے باپ کو قبر میں سکون ملے گا، وہ چاہتے تو کوٹھیاں بنا سکتے تھے، لیکن عمر ابن عبدالعزیز یہ چاہتے تھے میں اپنی اولاد کو قرآن دے کر کے جاؤں، اور اللہ کا وعدہ ہے ہمارا گھر جھونپڑی کا ہوگا، ہمارے گھر میں چٹنی روٹی ہوگی، چھاچ روٹی کھائیں گے، درخت کے نیچے آرام کریں گے، لیکن اپنی اولاد کو شریعت اور سنت پر چھوڑا ہے۔ ہمارے تقوی کے نتیجے میں اللہ ہماری اولاد کو بلکہ 14 پشتوں کو اللہ ہمارے تقوی کے نتیجے میں آباد کریں گے، 14 پشتوں تک کی اولاد کو اللہ تعالیٰ آباد کریں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہوا، گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ نے باپ کی دعاؤں سے وہ دیا ہے کہ ان کے بچے مسجد کے باہر ٹھیلا لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، ہم تو تقسیم کرنے والے ہیں، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لوگ کہتے تھے ان کے باپ کے تقوی نے اولاد کو مالا مال کر دیا، اور سلیمان ابن عبد الملک فرمایا ظلم کیا تھا، بڑی بڑی کوٹھیاں چھوڑی تھی، لیکن حال یہ ہے کہ ان کی اولاد کو دمشق کی جامع مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے، اور یوں کہتے تھے ارے یہ دمشق کی جامع مسجد ہمارے باپ داداؤں نے بنوائی تھی، لوگوں ہمیں کچھ دے کر کے جاؤ۔ میرے بھائیوں، دین پر چلنے کے نتیجے میں اللہ پاک ہمارے گھروں میں برکتوں کا نظام قائم کرتا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے رواجات کو توڑے تھے، ہمارا نبی سنت اور شریعت پر امت کو لانے کے لیے آیا تھا۔ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا منحوس سمجھا جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے نکاح شوال کے مہینے میں کیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے محبوب نے مجھ سے نکاح کیا شوال کے مہینے میں، لوگ کہتے تھے کہ منحوس ہے، نحوست والی چیز ہے، لیکن کون اللہ کے رسول کی لاڈلی بیوی ہے، مجھ سے زیادہ کس سے حضور کو محبت ہے؟ شادی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، آج امت کا بے تحاشا پیسہ رشتوں میں جا رہا ہے اور شادی بیاہ میں جا رہا ہے۔ پالن پور علاقے میں الحمدللہ ہمارے بڑوں کے محنت کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے یہاں تک پہنچایا کہ نارمل پیسوں میں شادیاں ہو جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ ہم میرٹھ جایا کرتے تھے اور میرٹھ میں تو جہیز کا رواج بہت ہوتا ہے، بڑے بڑے رواجات ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب کہتے تھے ارے لوگوں کو بتاؤ کہ کیسی شادیاں ہوتی ہے اور کیسی سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں میں شریعت اور سنت کو بسائیں، ایمان کے بعد ہم سنت سے محبت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب سنتی اکرمہ اللہ
94 خصال، جو میری سنت سے پیار کرے گا اللہ 4 چیزوں سے اس کی عزت عطا فرمائیں گے، 4 چیزوں سے اس کو نوازیں گے۔ پہلی چیز الحب فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت دیں گے، اور سب سے زیادہ نیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور خوش ہو جائیں گے، کبھی کبھی خوابوں میں بشارت دیں گے، فرمایا اللہ کی طرف سے بشارتیں ملے گی، اللہ کے رسول کی طرف سے بشارتیں ملے گی، اور جتنے اکابرین قبروں میں سوئے ہیں ان کی روحانیت متوجہ ہوگی سنت پر چلنے کے نتیجے میں۔ اور ایک جگہ کا قصہ ہے، ایک آدمی میں باطل شیطان تھا، ناپاک جنات تھا، علاج کرتے کرتے تھک گئے لیکن کوئی علاج کام نہیں کر رہا، یہاں 50,000 ڈالے، وہاں 1,00,000 ڈالے، پیسے خرچ کرتے رہے لیکن بچے کو فرق نہیں پڑا۔ بچے کو لے کر کسی اللہ کے ولی کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس کی نگرانی کرو، یہ سنت کے خلاف کھانا نہ کھائے، جب کھانے بیٹھے تو اس کی نگرانی کرو، دعا پڑھ کر کھانا کھائے۔ گھر والے نگرانی کرنے لگے، 1 ہفتے تک نگرانی کی، اب اندر کا ناپاک جنات بولتا ہے جو اندر میں بھوت اور پلیت تھا، فرمایا مجھے جانے دو، اس گھر میں رہ کر کیا کروں، پہلے بغیر بسم اللہ کے پڑھتا تھا، سب ہم کھا جاتے تھے، ہمیں کھانے ملتا تھا، اور جب سے بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کیا ہے ہمیں کھانا نہیں ملتا، ہم دبلے پتلے ہو گئے تو ہم تو اس گھر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک بسم اللہ کی طاقت ہے، فرمایا اس کے نتیجے میں شیطان گھر سے بھاگنے پر مجبور ہے۔ مسلمان کا جو بچہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہو، فجر کے بعد یاسین شریف پڑھتا ہو، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہو، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اس کی زبان پر درود شریف کا اہتمام ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کیسے حفاظت کریں گے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ایمان کے بعد پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زندگی میں صف اول میں نماز کا اہتمام لائے۔ نماز نے تو پتھر کو سونا بنا دیا، نماز کے ذریعے سے لوگوں نے آسمان سے مدد کو اتروایا، جو ضرورت پڑی اللہ سے مانگا۔ حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ فضائل اعمال میں ہے، ایک مرتبہ مدرسے میں پیسے ختم ہو گئے، لوگوں نے کہا، مدرسے انتظامیہ نے حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری کو کہ حضرت پیسے ختم ہو گئے ہیں، فرمایا کوئی بات نہیں، رات کو میں اللہ سے کہتا ہوں، رات کو روئے ہیں، اللہ کے سامنے متوجہ ہوئے ہیں، تو صبح ایسا ہوا کہ منی آرڈر آتا ہے، پوسٹ مین آتا ہے، اور کسی کی طرف سے پیسے آتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ مدرسے کو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں اور نماز کے نتیجے میں لوگوں نے آسمان سے اللہ کی مدد کو اتروایا۔ نماز کا اہتمام ہو، اپنی فیملی کو نماز پر لاؤ، اپنے بچوں کو نماز پر لاؤ، اور اس کے لیے باپ کو نماز کے اہتمام بنانا ہوگا کہ نماز کی وجہ سے اللہ پاک گھروں میں برکت کا سامان کرتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر میں نماز کا اہتمام لائیں، گھروں میں دینی تعلیم کا حلقہ کریں، اپنے بچوں کی باریک سے باریک تربیت کریں۔ تربیت کرنا ضروری ہے۔ اکابرین نے کیسی تربیت کی تھی؟ فرمایا حضرت شیخ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، اور یہ کتاب تقریباً گھروں میں ہوتی ہے اور کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں میرے والد نے میری تربیت کی، 17 سال تک مجھے اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ زکریا میں چاہتا ہوں کہ راتوں کے تیرے خواب بدل جائے۔ حضرت نے لکھا ہے میرے باپ کی تربیت نہ ہوتی تو زکریا اس مقام پر نہ ہوتا، شاید اب کوئی رات ایسی ہو جس میں اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت نہ ہوتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مولوی زکریا آپ کی وفات تو مدینے میں ہوگی اور آپ کو جنت البقیع میں سونا ہے۔ یہ تربیت کا اثر ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں تربیت۔ ایک قصہ سناتا ہوں تربیت کے تعلق سے، کیسی تربیت؟ فرمایا ان کی والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، محلے کی عورتیں جمع ہو گئی، انہوں نے کہا بہن تمہاری کوئی تمنا؟ کہ میری تمنا یہ ہے کہ میرے زکریا کو ان کے ابا نے اچھے کپڑے نہیں پہننے دیے تاکہ بچے کو گھمنڈ نہ آئے، بچہ اپنے کو اچھا نہ سمجھے، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہننے دیے، جی چاہتا ہے کہ میرے مرتے مرتے میرا بچہ اچھے کپڑے پہن کر کے آئے۔ عورتوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں،
عورتوں نے پیسے جمع کیے، ایک بازار سے کپڑا لایا گیا، ایک عورت کپڑا سینے والی تھی، اس نے کپڑا سی لیا، اور کپڑا سی کر کے ایک عورت حضرت شیخ جو چھوٹے تھے، مولوی زکریا، ابھی تو زکریا تھے، انگلی پکڑ کر کے ایک عورت حضرت شیخ کی والدہ کے پاس لے جا رہی ہے۔ اتنے میں مولوی یحییٰ کی نظر پڑ گئی، انہوں نے کہا ابا کی نظر پڑ گئی، زکریا یا تو دنیا کی محبت میں لگ گیا اور دنیا کے پیچھے تو مگن ہو گیا اور تیرے دل میں کپڑوں کی محبت آئی۔ میری والدہ کے موت کا وقت قریب ہے اور میرے والد صاحب نے پاؤں سے جوتا نکالا، ایک جوتا مارا، دو جوتے مارے، فرماتے میں گنتا رہا، 100 جوتے مارے اور یہ کہتے رہے کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت آئی ہے۔ فرمایا میرے والد کی تربیت نہ ہوتی تو زکریا اس مقام پر نہ ہوتا۔ میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہمیں چست بننا پڑے گا۔ ہم جتنے اپنی زندگی میں ایمانی صفات لائیں گے، اس کے نتیجے میں اولاد کی بھی تربیت ہوگی۔ ہماری زندگی میں اخلاق لانے کی بھی ضرورت ہے، اخلاق ہمارے بہت اچھے ہو، ہم گھر میں رہیں، سائلنٹ رہے، ہماری تاریخ ہو کہ ہم نے کبھی اپنی بیوی کو تماچا نہ مارا ہو، ہم نے کبھی اپنی بیوی کو اونچی آواز میں بات نہ کی ہو۔ ہمارے بچوں کی ماں ہے، میاں بیوی گھر میں لڑتے رہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے ان کے بچے آوارہ بنتے ہیں، ان کے بچے بدماش بنتے ہیں، اور جو بچے اپنے ماں باپ کا پیار دیکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہمیشہ محبت سے رہتے ہیں، میری ماں کبھی اونچی آواز میں میرے ابا کے سامنے نہیں بولی اور میرے باپ نے کبھی میری والدہ کو نہیں مارا، محبت کے ساتھ میاں بیوی رہتے ہیں، تو گھروں میں پیدا ہونے والی اولاد وہ بھی محبت کا پیغام دنیا میں دینے والے بنتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی تقی صاحب کے پہلے والے شیخ فرماتے ہیں کہ 52 سال ہو گئے میں نے اپنی بیوی کو آرڈر دے کر کوئی کام نہیں بتایا، مارنا تو دور کی بات ہے، آرڈر دے کر کوئی کام نہیں بتایا۔ اللہ والوں کے کتنے بڑے اخلاق تھے۔ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں ہیں، آپ جب دنیا سے گئے ہیں لیکن کسی بیوی کو آپ نے تماچا نہیں مارا، کبھی کسی بیوی کو آپ نے سخت سست نہیں کہا، آپ نے کسی بیوی کو تانا نہیں دیا۔ فرمایا حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک میں نے حضور کی خدمت کی ہے لیکن نہ تو آپ نے مجھے مارا ہے، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، نہ آپ نے مجھے سخت سست کہا ہے۔ میرے بھائی، آج تو مسلمان غصے میں پہچانے جانے لگا کہ غصے والا مسلمان ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے اور فرمایا حضرت نصیحت کرو، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو، حضرت نصیحت کرو، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو، حضرت نصیحت کرو، آپ نے فرمایا غصہ مت کرو۔ میرے بھائی، غصے والا آدمی کامیاب نہیں ہے۔ ہمارا لاڈلا نبی فرمایا ستانے والے ستاتے تھے لیکن آپ اپنے سینے سے لگا کر کے ان کو دعا دیتے تھے۔ ایسے نبی کے امتی ہو اور ہمارے ذریعے سے ہماری بیوی دکھی ہو اور ہم کسی کی آہ لے رہے ہو، ہمارے ذریعے سے پڑوسی دکھی ہو، فرمایا کل ہمارا جنازہ جائے تو لوگ یہ کہیں فسادی چلا گیا، ستاتا تھا ہمیں اور اس نے ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ نانا، مسلمان کا جنازہ جائے، بیوائیں رو رہی ہو، بیوائیں رو رہی ہو، بہن کیوں رو رہی ہے کہ میرے گھر کا راشن پانی یہ حاجی صاحب میرے گھر میں بھرتے تھے، اللہ کا ولی چلا گیا۔ یتیم بچے رو رہے ہو، بیٹا کیوں رو رہا ہے، تیرا باپ تو پہلے مر کے چلا گیا تھا۔ فرمایا یہ حاجی صاحب میرے گھر کا خیال رکھتے تھے۔ فرمایا ہاں، کسی کے مرنے پر بچے روئے تو کسی کے مرنے پر بیوائیں رو رہی ہو، یتیم بچے رو رہے ہو اور وہ بیوائیں کہہ رہی ہو بارے الہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے، تو بھی اس کا خیال رکھنا۔ فرمایا اللہ کی شان غیرت سے بعید ہے کہ کوئی بیوہ دعا کرے، کوئی یتیم بچے دعا کرے اور اللہ ہمیں قبر میں عذاب دے، اللہ ہمیں قبر میں عذاب دے۔ میرے بھائیوں، اپنے محلے کو سائلنٹ بناؤ، چیخو پکار نہ ہو، ہمارے محلے میں صفائی ہو، ہمارے محلے میں ہر بڑا چھوٹے پر شرکت کرنے والا ہو۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ جیب میں پیپر میٹ رکھتے تھے، راستے میں بچے ملتے تھے، لو بیٹا پیپر میٹ لے لو، دعائیں لیتے تھے بچوں کی۔ فرمایا
ہم مصلی پر آئے، ایسی حالت میں آئے کہ اللہ کی ساری مخلوق خوش ہو، دعائیں دینے والی ہو، پھر دیکھو مصلی میں کیسا دل لگتا ہے۔ سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے اللہ کے مخلوق کی دعائیں لوگے تو تہجد میں مزہ آئے گا، تم اللہ کے مخلوق کی دعائیں لوگے اشراق کا لطف بڑھ جائے گا۔ میرے بھائی، ہمارے ذریعے سے ہمارے پڑوسی کو اطمینان ہو۔ وقت بھی ختم ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ، حضرت عمر کو دشمن نے خنجر مارا اور یہاں سے خون نکل رہا ہے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ان کو اٹھا کر کے کمرے میں لے جایا گیا، مدینے میں سب رو رہے ہیں، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ الگ کمرے میں رو رہی ہے، میرا باپ چلا جائے گا، حضور کی پاک بیوی ہے حضرت حفصہ، وہ رو رہی ہے، میرا باپ چلا جائے گا۔ حضرت عمر کا سر ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے گود میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا بیٹا عبداللہ، تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ، میں میرا سر زمین میں رگڑوں اور رو، میرے اللہ کو رحم آ جائے، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ عمر رو رہے ہیں۔ اب بیٹا کیسے ہمت کرے اپنے باپ کا سر زمین پر رکھنے کی؟ وہ تو پکی زمین نہیں تھی، مٹی تھی اور وہاں تو ریت تھی، ہمت نہیں ہوئی تو کہا تیری ماں تجھ پر روئے، تیرے باپ کا سر زمین پر رکھ۔ عمر روئے، کون رو رہا ہے؟ جس عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا عمر جس گلی میں جاتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے، حضور نے دعا مانگ کر عمر کو اللہ سے لیا تھا، فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رو رہے ہیں، پھر فرمایا بیٹا عبداللہ تو جا محلے میں، مدینے کی گلیوں میں جا، تیرے باپ کے مرنے پر کوئی خوش تو نہیں ہے کہ ظالم چلا گیا اور ظلم کرتا تھا، اور کوئی تیرے باپ کے مرنے پر خوش تو نہیں ہو رہا۔ عبداللہ ابن عمر گلیوں میں آئے، رو کہا ابا کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو آپ کی محبت میں رو رہی ہو، سب رو رہے ہیں۔ تب حضرت عمر کو اطمینان ہوا، پھر فرمایا بیٹا عبداللہ اماں کے پاس جاؤ، حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا، اور یوں کہنا اماں میرے ابا اجازت مانتے ہیں، اگر اجازت دو تو میں حضور کے بغل میں سو جاؤں، جہاں حضور سوئے ہیں پڑوس میں مجھے موقع دے دو، میں وہاں سو جاؤں۔ عبداللہ ابن عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے پوچھا کون؟ فرمایا اماں میں عبداللہ ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ ابا کو زخم آیا ہے، میں بھی بہت غمگین ہوں، بہت دل دکھ رہا ہے، عمر کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا اماں میرے ابو یہ کہتے ہیں کہ اگر اجازت دو تو میرے ابو حضور کے بغل میں سو جائے۔ فرمایا عبداللہ یہ جگہ تو میں نے میرے لیے رکھی تھی، حضور کے پڑوس میں سوؤں گی، لیکن جب عمر نے کہا ہے تو میں درخواست کو رد نہیں کرتی اور میں اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو حضور کے بغل میں دفن کر دینا۔ یہ بشارت ملی، حضرت عمر خوش ہو گئے۔ پھر فرمایا بیٹا دیکھ جب جنازہ لے کر کے جاؤ دوبارہ جنازہ رکھنا، اس لیے کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوگا، میں امیر المومنین نہیں ہوں گا، تو کہنا کہ ہو سکتا ہے میری شرم میں اجازت دی ہو، میرے جانے کے بعد پھر اجازت لینا، اجازت ملے تب جا کر کے وہاں مجھے حضور کے بغل میں دفن کرنا۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھی عاقبت کے خوف میں روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ دو پٹا تر ہو جاتا تھا۔ مرنے سے پہلے حضرت عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ عنہما تو کسی نے کہا ان کو اجازت دو، حضرت عائشہ نے کہا اجازت مت دو، یہ میرے پاس آئیں گے میری تعریف کریں گے، میں تعریف نہیں چاہتی، مجھے تو آخرت کی فکر ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ حضرت عباس گھر میں آئے، حضرت عائشہ کی تعریف کرنا شروع کیا کہ میں کہتی تھی کہ یہ آ کر کے میری تعریف کریں گے، میری تعریف مت کرو۔ پھر روتے روتے کہا مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا، عام قبرستان میں دفن کر دینا، میں بھولی بسری ہو جاؤں، میرے اللہ کو رحم آ جائے۔ میرے بھائیوں ڈرو اور اللہ سے ڈرو، گناہوں سے توبہ کرو، نماز کے اہتمام پر آؤ، اور ہم کہتے ہیں درود شریف کی کثرت کرو۔ فرمایا ہمارے گھر میں ہمارے تکیے کے پاس 1000 دانے کی تسبیح ہو، استغفار کی کثرت کرو،
خوش ہو جائے گا۔ اور اگر ہم بچوں کے دادا ہیں، رو رو کر کے پوتوں کی قسمت بناؤ، نانا ہے، رو رو کر کے نواسوں کی قسمت بناؤ۔ اللہ نے ہمیں بچوں کا باپ بنایا ہے۔ بچے کو کیا پتا، بچہ تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور ہم 8 گھنٹہ اللہ کے سامنے رو رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو میرے اللہ میرا بچہ تو مدرسے میں ہے، میں اس کا غریب باپ بول رہا ہوں، میں تیرے پاس آیا ہوں، سن لے میرے اللہ، تو نے مولی الیاس کو مولی الیاس بنایا تھا، حضرت جی مولی یوسف کو مولی یوسف بنایا تھا۔ اے اللہ ان کے ماں باپ کی دعائیں تھی، میں میرے بچے کے لیے رو رہا ہوں، اے اللہ میرے بچے کی قسمت کو چمکا دے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق اچھے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے پڑوسی 3 طرح کے ہیں، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ ڈبل، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، ڈبل حق ہے اس کا، مسلمان ہونے کے تعلق سے اور رشتہ داری کے تعلق سے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کمزور تھے، یعنی گھر میں پیسے نہیں تھے، لیکن ان کی بیوی زینب اچھے گھرانے سے تھی۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستورات میں بیان کیا اور عورتوں کا صدقہ کرو، صدقہ کرو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہا عبداللہ میں تم پر خرچ کرتی تھی، نبی نے صدقہ کرنے کو کہا ہے، اگر تم پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے تو خرچ کروں گی، ورنہ آج سے خرچ بند۔ فرمایا حضور کو پوچھتے ہیں، حضرت عبداللہ کو کہا تم پوچھو، حضرت عبداللہ نے کہا میری ہمت نہیں ہوتی، بیوی پوچھنے کے لیے آئی، دروازے پر بیٹھ گئی، بلال نے کہا حضور زینب آئی ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیوی، یہ پوچھ رہی ہے اپنے شوہر پر خرچ کرنے سے صدقے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ملے گا اور رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے، کوئی ہمارا بھائی غریب ہے، ہماری بیوی کو کیا پتا چلے، چپ کے جا کر کے بھائی کو کہے بھائی لے لے تیرا گھر بن رہا ہے اتنا خرچ کر دینا، اور چپ کے اللہ کو کہے میرے اللہ میں نے میرے غریب بھائی کو دیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے تو خوش ہو جا اور خوش ہو کر کے مجھے کامل ایمان دے دے، مجھے نمازوں کا مزہ دے دے، اے اللہ مجھے غفلت ہے دین میں، غفلت کو دور فرما۔ پتا چلا ہماری بہن بیچاری غریب ہے، بہن کو ضرورت ہے، چپ کے ہم نے بہن کو بلایا، کسی کو مت کہنا بہن یہ پیسے لے لو، ضرورت میں استعمال کرو، ادھر ارادہ کرو گے اور اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو بدلے گا۔ ایک تو رشتہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو، اور دوسرا پڑوسی کون ہے؟ فرمایا صرف مسلمان ہو رشتہ داری نہ ہو، اور تیسرا پڑوسی فرمایا کہ مسلمان بھی نہیں ہے اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ایک مرتبہ گھر میں آئے، سالن پکا تھا، گوشت پکا تھا، بیوی کو پوچھا کیا پکا ہے کہ مٹن بنا ہے، پڑوس میں یہودی رہتا تھا، یہودی لوگ مٹن کھایا کرتے ہیں، تو فرمایا ذرا پڑوسی کو دے آؤ، پڑوسی کو دے آؤ، فرمایا پہلے ان کو دے دو۔ حقیقت یہ ہے ایک مسلمان کا بچہ دل کا بہت بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے لیے نہیں جیتا، اللہ کی مخلوق کے لیے جیتا ہے۔ فرمایا ہم دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کریں گے، ہماری زندگی میں نماز ہو، ہمارے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر پیاسے کتے کو ایک فاحشہ عورت نے پانی پلایا تھا، یہ ادا اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس عورت کو نیک بنا کر کے دنیا سے اٹھایا، اور حضور نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت کے باغ میں دیکھا ہے۔ تو اگر ہم فرمایا انسانوں کی خیر خواہی کریں گے، انسانوں کا بھلا سوچیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے ضائع کرے گا؟ یہ تو سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جیسے نماز پڑھتے تھے وہاں آپ کے گھر پر یتیم ہوتے تھے، آپ کے گھر کے دروازے پر بیوائیں ہوتی تھی، یہ بڑا لمبا چوڑا مضمون ہے، اپنے ذریعے سے اللہ کے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، آج دنیا میں بہت سارے لوگ اس لیے دکھی ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، اور حضور نے حضرت معاذ کو کہا تھا جب یمن روانہ کیا تھا ابو موسیٰ اشعری کے بعد، معاذ معاذ واپس آئے، پھر آپ نے فرمایا معاذ ہو سکتا ہے
آئندہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میری قبر پر سے ہوگا۔ جب یہ کہا تو معاذ دھاڑے مار کر رونے لگے، اس لیے کہ صحابہ کو حضور سے اپنی اولاد سے زیادہ عشق تھا۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ مت رو، مت رو، جہاں کہیں بھائی انتقال ہوگا لیکن تم مجھ سے محبت کرتے ہو، کل قیامت میں ہمارے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا معاذ ظلم سے بچنا، ظلم سے بچنا، ظلم اندھیریوں کا باعث ہے، اور مظلوم کی آہ زمین سے آسمان پر جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ مظلوم نے اتنا کہہ دیا اے اللہ اس نے مجھے ستایا ہے، تو نمٹ لے، یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ چاہے بہو پر ظلم ہو، چاہے اولاد پر ظلم ہو، اولاد کی طرف سے ماں باپ پر ظلم ہو، ماں کی بد دعائیں نکلے، باپ کی بد دعائیں نکلے، ہمارے ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں آج لوگ گھروں کے افراد کی بد دعا سے دکھی ہے، ہمارے ذریعے سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ انشاءاللہ اگر ہم دنیا کے اندر میں نرم مزاجی کے ساتھ رہیں گے، گھر میں سکون کے ساتھ رہیں گے، اللہ پاک برکت کا سامان کرے گا۔ اب جاتے جاتے یہ کہتا ہوں یہ مجمع ماشاءاللہ زندہ دل لوگوں کا مجمع ہے۔ ببائچہ گاؤں میں یہ آنے کا موقع ملا، مسجد میں آپ لوگوں نے زندہ دلی سے بات سنی، سب برکت چاہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں 1000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام لاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بعض گھرانوں میں جمعہ کے دن بچیاں 30 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، 40 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتی ہے، اور وہ کبھی خواب میں حضور آتے ہیں، حضرت عائشہ آتی ہے، گھروں میں محبت کا سامان قائم ہوتا ہے۔ برکت لینے کی چیزیں یہ ہیں، اور بندشیں ہیں، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ہم کہتے ہیں کم از کم 100 دانے گھما دو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، اور اس کی وجہ سے ساری رکاوٹیں دور ہوگی۔ حسن بصری کے پاس کوئی آتا تھا، حضرت رشتہ نہیں ہو رہا، فرماتے تھے استغفار کرو۔ حضرت میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، استغفار کرو۔ حضرت اولاد نہیں ہو رہی، استغفار کرو۔ فرمایا لڑکے نہیں ہو رہے، استغفار کرو۔ آج ہم کو مسجدوں میں دل نہیں لگتا، یہ بندش ہے، دعاؤں میں دل نہیں لگتا، یہ بندش ہے۔ ان بندشوں کو توڑنے کے لیے استغفار کریں، ورنہ مسلمان کا بچہ زبردستی مسجد سے نکلے، مسجد سے نکلنے کو من نہ چاہے۔ اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی تعلق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے اور ساری مخلوق کے حقوق جانتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جذباتی اور غصے والا بننے کے بجائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنجیدہ بنائے، محبت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أرحم الراحمين اے اللہ پاک، اے اللہ ہم تیرے دربار میں فقیر بن کر کے آئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، تیرے غلام کے بچے ہیں، تیری باندیوں کے بچے ہیں، اے اللہ ہماری پیشانیاں تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ ہمارے بارے میں تیرا سب فیصلہ عدل کا فیصلہ ہے۔ الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، آج ہم تیرے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ بھیک یہ ہے، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، ہم نے دن میں تجھے ناراض کیا ہے، رات میں ناراض کیا ہے، جلوت میں ناراض کیا ہے، خلوت میں ناراض کیا ہے۔ اے اللہ تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا،
ہماری طرف سے مستقل تیری نافرمانی کا سلسلہ رہا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کا احساس ہے، معافی مانگنے کے لیے تیرے دربار میں آئے ہیں، تیرے گھر آئے ہیں۔ اے اللہ ہم گندے ہیں، لیکن یہ اللہ تیرا یہ گھر تو پاک ہے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف فرما، ہمارے تلامذہ اور اے اللہ متعلقین کو اور دوست احباب کو معاف فرما۔ اے اللہ باپ ناراض ہوتا ہے، گھر کا نظام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ماں ناراض ہوتی ہے، گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے اللہ تم ناراض ہوگے، ہماری زندگی کا نظام بکھر جائے گا۔ آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے مولا بچہ کتنا ہی ناپاک اور گندا کیوں نہ ہو، اے اللہ اس کے کپڑے میلے ہو گئے ہو، پیشاب پاخانہ کپڑے میں کر لیا ہو، پہلنے کی عورتیں نفرت کرتی ہے لیکن ماں کبھی نفرت نہیں کرتی۔ بچے کے دل میں سے آواز آتی ہے میری ماں مجھے دھلائے گی۔ یہ بچہ بھائی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے گھر نہیں جاتا، اپنی ماں کے گھر آتا ہے اور معصومانہ انداز میں کہتا ہے میری ماں، او میری ماں۔ ماں اس کی آواز سن لیتی ہے، کہتی ہے لال کیا ہوا؟ امی میرے کپڑے میلے ہوئے ہیں، پیشاب پاخانہ ہوا ہے۔ ماں کبھی دھکا نہیں دیتی، باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، نہلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، کہتی ہے بیٹا کپڑے میلے مت کرنا۔ بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھر سے دھکا دیا ہو۔ اے اللہ گندے ہیں، تیری قسم پھر بھی تیرے ہیں، تیرا نام لیتے ہیں، تجھے ڈھونڈنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، پائے پائے جمع کر کے بیت اللہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ آنے پر خوشی مناتے ہیں، اپنے بچوں کو مکتب بھیجتے ہیں، بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں۔ اے مولا گندے ہیں پھر بھی تیرے ہیں۔ اے مولا ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دے۔ ایک بچے کی طرف ماں جب محبت سے دیکھتی ہے، بچے کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے والے اللہ تم محبت کی نگاہ ڈالو گے، دل دماغ ہمارا خوش ہوگا۔ اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری بستی کو معاف فرما دے، پورے گاؤں والوں کو معاف فرما، پوری امت کو معاف فرما، امت مرحومہ کو معاف فرما۔ الہ العالمین اے اللہ زندہ دل لوگوں کی بستی ہے، مولا یہ بستی والے مدرسے کا بھی اچھا تعاون کرتے ہیں۔ الہ العالمین اے اللہ ہر ایک کے گھر میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے گھروں گھروں میں علماء ربانیین پیدا فرما، حافظ قرآن پیدا فرما، عاشق قرآن پیدا فرما، فجر سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے افراد پیدا فرما۔ اے مولا ایسے بچے ہو جو بڑوں کی عزت کریں، وہ بڑے ہو جو اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے ہو۔ الہ العالمین اے اللہ جو افراد یہ پوری کی پوری بستی مدرسے کے سپورٹ اور محبت میں ہے، اے اللہ ان کے نسلوں میں علماء ربانیین پیدا فرما۔ اے اللہ بستی والے جانتے ہیں کہ جب قریب میں ایک مدرسہ ہے، صبح اٹھ کر کے بچے جب قرآن رٹیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور جو قرآن نبی کے دل پر اترا تھا تو اس کے نتیجے میں مدرسے میں تو انوارات ہوں گے، لیکن اس کی برکت سے اس بستی کی بھی اللہ حفاظت کرے گا۔ اے اللہ گاؤں کے افراد جانتے ہیں، الہ العالمین ہر قسم کے چھوٹے موٹے حالات کو ختم فرما۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی جو افراد جیلوں میں ہیں، عافیت کے ساتھ ان کے چھٹکارے کی شکل نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلانے والے اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے مطالبہ کرنے پر پتھر میں سے گابن اٹھنی کو نکالنے والے اللہ، لاڈلے نبی کی غار سور میں حفاظت کرنے والے اللہ، حضرت ہاجرہ اور اسماعیل حضرت اسماعیل کی بے چینی پر آب زمزم کو نکالنے والے اللہ۔ اے اللہ اس گاؤں کی ہر ضرورت کو پورا فرما۔ اے اللہ پورے گاؤں میں محبت کو تو بڑھا دے، محبت کو آپس میں گھروں گھروں میں زندہ فرما دے۔ اے الہ العالمین نقشہ بدل دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ الہ العالمین اے اللہ جو بیمار ہو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ گھروں میں اللہ
قرض سے چھٹکارا نصیب فرما. جو جوان یا جو بھی بند کسی بھی حالات میں ہو، جو کہہ نہ سکے لیکن سہ بھی نہ سکے، اے مولا دل کے جو ارمان ہو عافیت کے ساتھ ان کے ارمانوں کو پورا فرما، جائز ارمانوں کو پورا فرما. الہ العالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں کہیں بھی ہے، جس گاؤں جس بستی میں ہے، اے مولا جہاں کہیں بھی ہو، آگے سے دائیں سے اوپر سے نیچے سے، مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، ان کے افراد کی، ان کے گھروں کے ممبر کی، اے مولا ایک ایک چیز کی حفاظت فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، اور آپ نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ الہ العالمین یہ تیرا فضل اور تیرا کرم ہے کہ تو نے یہاں نزدیک میں ایک ادارے کی بنیاد رکھوائی ہے. اے مولا جہاں کئی بھی ادارے ہوئے ہیں اس کی برکت سے چاروں طرف لوگوں نے ہر اعتبار سے برکت کو چکھا ہے. الہ العالمین ہمیں پتا ہے پالمپور کے علاقے میں جہاں ہم پڑھاتے تھے، رتن پور علاقے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ جب یہ مدرسہ نہیں تھا ہر اعتبار سے چاروں طرف حالات تھے، لیکن مدرسے کی برکت سے گھر کے ایک ایک افراد نے اور گاؤں کے ایک ایک افراد نے برکت کو دیکھا ہے. الہ العالمین اے اللہ ہم سب کو ایسے دینی قلعوں کی، دینی مرکز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعا کو حضور کے طفیل میں قبول فرما. الہی جینا تائبین ولا تردنا خائبین. الہی مقصود معقوی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.